ابھی چند دن ہوئے ہیں دنیا میں لاک ڈاؤن ہوا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، تو ساری دنیا پریشان ہیں، ساری ممالک جو بھی زد میں آئے ہیں پریشان ہیں، مختلف تدبیرات اختیار کر رہے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ جو دنیا کے لیے ہے اس ٹائم وہ ہے اس وائرس کی ویکسین تیار کرنا، اور اس کے بعد مسئلہ ہے کہ عوام کو ریلیف کیسے دینا ہے۔ پھر اگلا مسئلہ ہے ایشیا خورد نوش کے یعنی بازار تو بند کر دیے گئے، مارکیٹیں بند کر دی گئیں، ٹریفک بند کر دی گئی جناب۔ اس کے علاوہ یعنی کہ معمولات زندگی تبدیل کر دیے گئے۔ اب ساری دنیا پریشان ہے، اس کی ویکسین تیار کریں اور جناب اس سے چھٹکارا کیسے حاصل ہو۔ جناب کوئی کہہ رہا ہے کہ ایشیا خوردنوش یعنی روزانہ کی بنیاد پر جو چیزیں استعمال کی جاتی ہیں وہ سٹور کھلے رکھے جائیں، غذائی سٹور بند نہ کیے جائیں، غذا کی قلت نہ ہو، عوام کو ریلیف دیا جائے، فلاں فلاں فلاں۔ تو یہاں میں ایک بات کہتا ہوں کہ ابھی کچھ دن ہوئے ہیں لاک ڈاؤن ہوا ہے پاکستان میں یا دیگر ممالک میں، یعنی کہ بہت سارے ملک ہیں جو اس کی زد میں ہیں، تو یہ اتنے پریشان ہو گئے ہیں، حالانکہ ان کو صرف گھروں تک محدود کیا گیا ہے۔ ان کے والدین، بہن بھائی، عزیز و اقارب سارے پاس ہیں، ان کا انٹرنیٹ بحال ہے، ان کے جناب جو کہہ لیں کمیونیکیشن سسٹم ان کا بحال ہے، یعنی کہ ایک دوسرے سے یہ بات کر سکتے ہیں، مل سکتے ہیں، مسجد میں جا سکتے ہیں، سبزی خریدنے کے لیے منڈی میں جا سکتے ہیں، دکانوں پہ راشن خریدنے کے لیے جا سکتے ہیں۔ یعنی کہ ان پر صرف لاک ڈاؤن بھی مکمل طور پر لاک ڈاؤن نہیں ہے، صرف ان کی جو یعنی معمولات زندگی ہے اس کو تھوڑا سا محدود کیا گیا ہے، تو دنیا اتنی پریشان ہے۔ آپ ذرا غور کریں ان کشمیریوں کی طرف جو 8 ماہ سے ظلم، جبر اور تشدد کی چکی میں جن پر کرفیو لگا ہوا ہے، دنیا کی بدترین فورس، دنیا کے بدترین فوجی، دنیا کے پلید ترین لوگوں نے ان کی زندگی جبراً ان کی زندگی کو بند کیا ہوا ہے۔ ان کو گھروں سے نکلنے کی اجازت نہیں، عبادات کی اجازت نہیں، ان کو جناب ایشیا خوردنوش خریدنے کی اجازت نہیں، وہ منڈی تک نہیں جا سکتے، وہ غذائی سٹوروں تک نہیں جا سکتے جناب، وہ گھروں سے نکل نہیں سکتے۔ 8 ماہ سے جن کا کرفیو، جن کی سروسیں نیٹ سروس بند ہے، کال سروس بند ہے، رابطے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، 8 ماہ سے وہ اپنے گھروں میں محصور ہیں، کسی سے رابطہ نہیں کر پا رہے، پتہ نہیں کتنے مریض ہیں، کتنے فوت ہو گئے ہیں، کتنے جناب آخری سانسیں لے رہے ہیں۔ تو دنیا کی اس کی طرف ابھی بھی توجہ نہیں گئی، بلکہ کرونا وائرس آنے کے بعد انڈیا نے وہاں مزید معاملات جو ہیں وہ سخت کر دیے ہیں، ان پر اور کلچ ٹائٹ کر دیا گیا ہے، جبکہ دنیا کو، ساری دنیا کو اپنی فکر لگی ہوئی ہے، اپنا حفاظت ادارے تیار کرو جناب، ملٹری تیار کی جا رہی ہے، ریسکیو اور الرٹ ہو رہے ہیں، ویکسین تیار کرنے کا معاملہ ہے، لوگوں کو گھروں میں رہنے کی تاکید کی جا رہی ہے۔ تو اب دنیا کو سوچنا چاہیے کہ کشمیر پر جو 8 ماہ سے کرفیو لگا ہوا ہے اس کا حل کیا ہے، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، اس کی کوئی ویکسین بھی تیار ہو، بلکہ دنیا کو کرنی چاہیے۔ میں تمام پاکستانی اداروں سمیت عالمی اداروں کو یہ پیغام دیتا ہوں، اقوام متحدہ ہے، یونائٹڈ نیشن ہے، اس کے علاوہ سیکورٹی کونسل ہے، دیگر امن کے ادارے جو دنیا میں کام کرتے ہیں، ان کو اب کشمیر کی طرف توجہ دینی چاہیے اور ہندوستان پر ان کو سختی کرنی چاہیے، ہندوستان کو مجبور کرنا چاہیے کہ وہ کشمیریوں کا کرفیو ختم کریں، تاکہ کشمیری اس وبا میں وہ اپنا علاج معالجہ کر سکیں، اپنے پیاروں کو بچا سکیں، وہ اپنی معمولات زندگی درست کر سکیں، ان کا انٹرنیٹ بحال ہونا چاہیے، ان کے روابط بحال ہونے چاہیے، ان کی منڈیاں جو ویران ہو چکی ہیں ان کو آباد ہونا چاہیے، ان کو ایشیا خوردنوش خریدنے کی اجازت ہونی چاہیے، ان کے بازار کھلنے چاہیے، ان کے تعلیمی ادارے کھلنے چاہیے۔ کرونا کے خطرے کے پیش نظر جیسا کہ دنیا قیدیوں کو ریلیف دے رہی ہے، ہر ملک اپنے قیدیوں کو چھوڑ رہا ہے ضمانتوں پہ یا ویسے، جن کے یعنی کہ ان کے جرائم کے حساب سے زیادہ جو خطرناک لوگ ہیں ان کو نہیں چھوڑا جا رہا۔ تو کشمیری جو کہ بے گناہ ہیں
ان کو بھی ریلیف ملنا چاہیے، ان کو بھی رہائی ملنی چاہیے، ان کا کرفیو بھی ختم ہونا چاہیے۔ تو دنیا اس پر توجہ دے۔ میں ایک بار پھر پاکستانی اداروں سمیت دنیا کے دیگر ادارے جو امن کے دعوے دار ہیں، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم دنیا میں امن کے داعی ہیں، امن کے لیے ہمارا وجود ہے، تو وہ کشمیریوں کا جو یعنی کہ کشمیر کی جو صورتحال ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اس پر بھی کام کریں اور ہندوستان کو مجبور کریں کہ وہ اس کرفیو کو ختم کر دے اور کشمیریوں کو ریلیف دے۔ اب دنیا کو توجہ دینی چاہیے کشمیر کی طرف کہ اب ہمارا چند دن کے لاک ڈاؤن سے یہ حال ہے تو ان کا کیا حال ہوگا۔ کشمیریوں کی فکر اگر دنیا کرے گی تو یقیناً ان کی فکر، ان کے معاملات، ان کی مشکلیں اللہ تعالیٰ خود بخود حل کر دے گا، کیونکہ محسوس یہی ہوتا ہے کہ کشمیریوں کی آہ و بکا، کشمیریوں کی فریاد، کشمیریوں کی جو دعائیں التجائیں ہیں، اللہ نے وہ سن کر ساری دنیا پر، اللہ کوئی اور سزا بھی دے سکتا تھا، اس کا کوئی اور حل بھی ہو سکتا تھا، لیکن اللہ نے صرف لاک ڈاؤن کو ہی کیوں چنا؟ کرونا سے بچاؤ لاک ڈاؤن ہی کیوں چنا گیا؟ یہ معلوم ہوتا ہے کہ کشمیریوں کا ان پر جو زندگی تنگ کی ہوئی ہے، ان پر کرفیو، لاک ڈاؤن کی جو صورتحال ہے، ان کی آہیں اور بد دعائیں اللہ نے سنی ہیں اور اللہ نے ساری دنیا کا لاک ڈاؤن کر دیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کشمیر کی آواز بنیں، روزانہ کشمیر پر بولیں، کشمیر پر لکھیں، دنیا کو مجبور کریں کہ وہ کشمیر پر کوئی مثبت اور کارگر قدم اٹھائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سب کا حامی و ناصر ہو۔